اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب ہے 27 جس کا نام ہے قربانیاں ہی قربانیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ کے اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگتو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگ گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ نے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ ہم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورے کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بال دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کے ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیں تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔
اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ماننے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے انہیں اپنے جوتوں سے مارا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کا یقین ہو چکا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود تمام افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرانے لگے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جب ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولیں، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.